مینا موتو نو یوری تومو کے عروج میں اس کے چھوٹے بھائی یوشی تسونے کا ایک اہم کردار تھا۔ یوشی تسونے حیرت انگیز اور متاثر کن شخصیت کا حامل فرد تھا۔ وہ بیک وقت ایک بہادر جنرل ہونے کے ساتھ اپنے عوامی انداز کے باعث اپنے سپاہیوں میں ایک ہیرو کی طرح مقبول بھی تھا۔ لیڈرشپ کی اعلیٰ خصوصیت کے باعث اسے جاپانی تاریخ میں ایک لیجنڈ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یوشی تسونے کو بچپن میں اوشی واکا مارو کہا جاتا تھا۔ جس وقت اس کے خاندان کو ہیشیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی وہ صرف 7 برس کا ایک بچہ تھا۔ والد کے قتل کے بعد وہ فرار ہو کر کیوتو پہنچ گیا، جہاں اسے بدھ مت کے ایک مندر کوراما یاما میں داخل کروا دیا گیا۔ اس دور کی روایت کے مطابق عبادت گاہ میں داخلے کا مطلب تارک الدنیا ہو جانا تھا، اور جاپانی معاشرے میں تارک الدنیا افراد کو روایتی طور پر احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ وہ قتل ہونے سے بچ گیا۔ بدھ مت عبادت گاہوں کے دستور کے مطابق بھکشوؤں کی عبادتوں اور ریاضتوں پر زور دیا جاتا تھا، وہیں انہیں اپنی حفاظت کے لیے حربی اور عسکری تربیت بھی دی جاتی تھی۔ چنانچہ یوشی تسونے نے بھی یہاں رہتے ہوئے فن شمشیر زنی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ لڑکپن کا ابتدائی دور کیوتو میں گزارنے کے بعد وہ ایواتے کین آ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسی دوران یوشی تسونے کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی کا پانسا پلٹ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز یوشی تسونے کسی کام سے دارالحکومت کیوتو آیا تو اسے ایک گزرگاہ پر ایک طاقتور سپاہی نے چیلنج کر دیا۔ یہ گزرگاہ ایک پل تھا جس پر سے گزرنے کے لیے یوشی تسونے کو بینکے نامی سپاہی سے جنگ کرنا ضروری تھا۔ بینکے، جو ایک طاقتور سپاہی تھا، نے یوشی تسونے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے پہلے 99 افراد کو قتل کر چکا ہے۔ اگر اس جنگ میں یوشی تسونے فاتح ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والا 100واں فرد ہوگا۔ یہ لفظ زنی سن کر کم عمر مگر بہادر یوشی تسونے اس جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے بغیر ہتھیار استعمال کیے محض ایک بانسری بجاتے ہوئے انتہائی پھرتی سے خود پر ہونے والے حملوں سے بچتے ہوئے ایک جست میں پل پار کر لیا اور علامتی طور پر اپنی بانسری بینکے کی گردن پر رکھ دی، جو اس کے فاتح ہونے کا اعلان تھا۔ یہ غیر معمولی بہادری اور مہارت ایک ایسا اظہار تھا جس نے بینکے کو شرمندگی سے دوچار کر دیا، لہٰذا اس نے اپنی تلوار یوشی کے قدموں پر رکھ کر اسے اپنا آقا تسلیم کر دیا۔ یہ بینکے یوشی تسونو کے ہمراہ زندگی کے ہر میدان میں شریک رہا اور اس نے بعد میں ایک وفادار غلام کی طرح یوشی تسونے پر اپنے جان تک نثار کر دی۔ یوشی تسونے نے دارالحکومت کی صورتحال کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا اور اپنے خاندان کی کھوئی ہوئی عظمت کی بحالی کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک جانب اپنے بڑے بھائی سے رابطے شروع کر دیے اور دوسری جانب اس نے بشیوں کی بھرتی کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے اسے مالی امداد اور اسلحہ اپنے بھائی سے حاصل ہوتا رہا۔ اس دوران یوشی تسونے نے ہیشیوں پر منظم حملے شروع کر دیے اور ان کے اقتدار کے خلاف ایک چیلنج بن کر کھڑا ہو گیا۔ طویل لڑائیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور بادشاہ کے انتقال کے بعد جب ہیشی خاندان نے ایک 2 سالہ بچے آنتوک کی بادشاہت کے نام پر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہا تو گینجی خاندان کے ان دونوں بھائیوں نے مل کر ہیشیوں پر ایک بھرپور حملہ کر کے انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہیشی کے نوعمر بادشاہ اور اس کی والدہ نے بھی ہیشی کے ہمراہ کیوشو کے مقام سے بحری جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کی،
لیکن گینجی خاندان اب حیشیوں کا نام و نشان تک مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ مفرور حیشیوں کا تعاقب کیا گیا اور جب انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو مرحوم بادشاہ کی بیوہ نے نوعمر بادشاہ سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی اور یوں حیشی خاندان کا دور اقتدار ایک دردناک انجام سے دوچار ہو گیا۔ ابھی یوشی تسونے ان جنگوں میں مصروف تھا اور اس کی کامیابی کی خبریں اس کے بھائی یوریتومو تک پہنچ رہی تھی۔ اس دوران یوریتومو نے کیوتو میں اپنے حمایت یافتہ بادشاہ کی تقرری کا اعلان کر دیا اور بادشاہ کی رضامندی سے خود شوگن کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ یوں کاماکورا کے مقام پر شوگن عہد کی بنیاد پڑی جو جاپان کی پہلی فوجی حکومت تھی۔ جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد جب یوشی تسونے واپس ہوا تو اس نے کیوتو آ کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ یہاں اسے غیر معمولی اکرام اور احترام سے نوازا گیا اور بادشاہ نے انتہائی تپاک کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ محلات کی سیاست بہت عجیب ہوتی ہے اور جب سیاسی ادارے یا اقتدار کا محور یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے استحکام کے لیے افراد سے زیادہ اداروں کی اہمیت ہے تو پھر اسے چند ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو شخصی مفادات سے بالا تر ہو۔ ایسی ہی صورتحال بادشاہ کو بھی درپیش تھی۔ بادشاہ نے اپنے استحکام کے لیے ضروری سمجھا کہ بااثر گینجی خاندان کو تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ مخصوص حکمت عملی کے تحت یوشی تسونے کو پولیس کے انتظامی سربراہ کے عہدے کی پیشکش کی گئی، جسے اس نے اپنے بڑے بھائی یوریتومو سے مشورہ کیے بغیر قبول کر لیا۔ بااثر یوریتومو نے یوشی تسونے کے اس عمل کو اپنے خلاف سازش سے تعبیر کیا اور اپنے بھائی یوشی تسونے سے بدگمان ہو گیا اور یوں دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات کی بنیاد پڑ گئی۔ یوریتومو نے یوشی تسونے کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کی بادشاہ سے بڑھتی ہوئی قربت کے پیش نظر بہتر جانا کہ یوشی تسونے کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس کام کے لیے بادشاہ کی رضامندی بہت ضروری تھی۔ یوریتومو نے در پردہ بادشاہ سے رابطہ کر کے اسے اعتماد میں لے لیا اور یوشی تسونے کی قتل کی اجازت حاصل کر لی، لیکن یوشی تسونے کو قبل از وقت اپنے بھائی کے ارادوں کا علم ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے نارا اور پھر کیوتو کے شمال میں واقع پہاڑی مضافات یوشی نو کی جانب فرار ہو گیا۔ خراب و خستہ حال یوشی تسونے کے ہمراہ اس کی وفادار بیوی، اس کا پرانا ساتھی بینکے اور چند سپاہی تھے، جہاں انہیں یوشی نو میں سخت ترین موسم اور برف باری کا سامنا کرنا پڑا، اور ترا یہ کہ یوریتومو کی فوجیں بھی ان کے سر پر آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر اس کی بیوی شیسکا گوزین نے یوشی تسونے کی جان بچانے کے لیے اسے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، اور یوں یوشی تسونے انتہائی دل برداشتہ ہو کر اپنی وفادار بیوی کو چھوڑ کر ایواتے کین کی جانب فرار ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی کو یوریتومو کی فوج نے گرفتار کر کے کاماکورا بھجوا دیا۔ یوریتومو کے سپاہی یوشی تسونے کا تعاقب کرتے رہے اور آخرکار اسے کوروموگا وا کے مقام پر ایسی جگہ محاصرے میں لے لیا جہاں یوشی تسونے کے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر تھا۔ اس موقع پر بینکے کا کردار جاپان کی تاریخ میں اس کی جرأت و بہادری اور وفاداری کے باعث جاوداں ہو گیا۔ بینکے اپنے آقا کی جان بچانے کے لیے تیر اندازوں کے سامنے ڈھال کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم میں تیر پیوست ہوتے رہے مگر وہ کھڑا رہا، اور اس کا مردہ جسم اس وقت زمین بوس ہوا جب دشمن کے سپاہیوں نے قریب آ کر اسے دھکیلا، لیکن اس وقت تک یوشی تسونے سمندر میں کود کر خودکشی کر چکا تھا۔ جاپانی روایت کے مطابق
یوشی تسونے چونکہ ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا خوش اعتقاد جاپانیوں کے ایک بڑے طبقے کی رائے میں وہ سمندر کے راستے فرار ہو کر ہوکائیدو چلا گیا یا پھر چین پہنچ کر اس نے ایک بار پھر چنگیز خان کی صورت میں جنم لیا۔